توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں. اور یہ اشراق کے نفل جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، اور خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو. بالکل ایسا نہ ہو. اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے عطا کرتا ہے. جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی ہے، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں. اچھا، یہی نفل یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار، لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ گئے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا. چاشت کے نفل سورت قل ہو اللہ اس میں شامل ہو اور سورت اخلاص اس میں شامل ہو. اس کو میں نے بہت لوگوں کو بتایا، بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے. کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے صرف سورت اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. سورت اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. اب چاشت کی رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں. یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں. پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار سورت اخلاص، سورت قل ہو اللہ. پھر دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح ایک بار قل ہو اللہ. تیسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ. اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے زوال کے وقت سے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے لے کر زوال کے وقت سے پہلے تک یہ کیلنڈر ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے موبائل میں کہ زوال کا وقت کب ہوتا ہے. اس سے پہلے تک یہ جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں ان سب گھنٹوں میں چاشت کا وقت رہتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے. یہ چاشت کا وقت بہت لمبا وقت ہے، اچھا خاصا وقت ہوتا ہے. یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ چاشت کا وقت مختصر نہیں ہے. ویسے بھی ایک بات مشورہ دوں، آپ چاشت کا عمل شروع کر دیں، موقع جب ملے چاشت کا عمل شروع کر دیں. اپنے من سے پوچھیں کتنی دیر موبائل کو وقت دیتا ہے، اپنے تن سے پوچھیں تو اب من تن خود بولے گا کہ میں موبائل کو جتنا وقت دیتا ہوں اس سے زیادہ بہترین وقت اگر چاشت کو دوں. اور پہلی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ، دوسری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی، چوتھی. آپ 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے گا ہی نہیں. دھیان سے پڑھیں پھر 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو کیا خیال ہے 10 منٹ وقت دے کے اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں؟ بولیں. ہاں جی بتائیں، بولیں بتائیں، سارے بتائیں، جوان بھی بتائیں اور جاگتے بابے بھی بچائیں. جاگتے بابے سارے بتائیں کہ کیا خیال ہے 10 منٹ میں، بولے 10 منٹ میں کنجیاں لے لیں اللہ کے خزانوں کی، اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں. اور یہ سورت اخلاص کی طاقت میں یہ چیز موجود ہے، سورت اخلاص کی طاقت میں یہ تاثیر موجود ہے. میں ایک دفعہ صحرا میں گیا، دور ایک ٹیلے پہ گیا. میں نے کہا مولا پتہ نہیں کتنے 100 سال کتنے 1000 سال سے آج تک یہاں سجدہ نہیں ہوگا. وہ صحرا، یہ پہاڑ تو ہزاروں سال پرانے ہیں نا، بلکہ لاکھوں سال پرانے ہیں. تو میں نے وہاں
नफिल पढ़े और नफिल पढ़ने के बाद मैंने उस सहरा पे उंगली से सूरत इखलास लिखी और इखलास लिखी। सूरत इखलास उंगली से लिखकर फिर उस रेत को जमा किया और उस रेत को बिखेर दिया और अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह जहां जहां भी इसके जर्रे जाएं वो सारे जर्रे क़यामत तक सूरत इखलास पढ़ के मेरे तराजू को भारी करें। बस एक अमल था और वो उस करीम की अता के बहाने है, उसकी शफकत के बहाने है और उसकी मेहरबानी के बहाने। जैसे मैंने चाश्त के नफिल बताए हैं, पढ़ लिया करें। सफर में हैं, हजर में हैं, जहां भी हैं, गाड़ी में बैठे हैं ना, वावजू हैं, नफिल की आप पढ़ सकते हैं। आप बैठे हुए नफिल पढ़ सकते हैं, आप खड़े होकर नफिल पढ़ सकते हैं, आप बिस्तर में नफिल पढ़ सकते हैं। मेरे आका का फरमान है, बाज लोग ऐसे होंगे जो बिस्तरों में बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे और सीधे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह का बड़ा निजाम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। देखें, दीन ने जहां रियायत दी है उसको लेना भी दीन है। अपनी तरफ से रियायत ना निकालें। अगर रियायत दी भी है तो उसको लेना भी दीन है। जहां रियायत निकाली अल्लाह ने दी है उस रियायत को ले लें, जहां नहीं दी उसको अपनी तरफ से खुद साख्ता ना करें। उस रियायत लेने पे अल्लाह राजी हो जाएगा। अगर कोई रियायत नहीं ली, उस रियायत ना लेने पे अल्लाह राजी हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे अमल ऐसे होते हैं जो जिंदगी में बंदा शामिल कर ले। पूरे 24 घंटों में कितने मिनट होते हैं? 14 से 40 मिनट हुए। इस 14 से 40 मिनट में 10 मिनट भी नहीं अपनी जिंदगी के लिए, अपनी नस्लों के वक्त, नस्लों की खुशहाली, नस्लों की तमंगरी, नस्लों के लिए इज्जत दौलत बरकत के खजाने, राहत रहमत के खजाने, नस्लों के लिए इतना वक्त नहीं है हमारे पास। सूरज निकलने के 1.5 घंटे के बाद से जो शुरू हुआ, कब तक रहा? और बाज रिवायात में है सूरज निकलने के 1 घंटे बाद, क्योंकि सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तो इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। लिहाजा फिर चाश्त पढ़ेंगे, 10 मिनट देंगे, 1400 कितने मिनट? 40 मिनट में 1410 मिनट अल्लाह को दे दें, 30 मिनट अपने पास रख लें अपने पास और अल्लाह को दे दें। अल्लाह कहते हैं, अच्छा वालिद लाया मिठाई का डब्बा, उसने डब्बा दिया, एक लड्डू दे दिया, बाकी छुपा दिया और दे के कहता है मेरे बेटे मुझे तो दे। बेटा छुपाता है, अगर दे देता है तो खुश होकर कहते हैं नहीं मैं तेरे लिए लाया था, ये सारा डब्बा तेरा है। और अगर बेटा नहीं देता तो दिल अफसुर्दा होता है, लेकिन फिर भी डब्बा होता बच्चे का है। मेरा अल्लाह कहता है 1440 मिनट दिए हैं, 10 मिनट मुझे दे दे, तेरी नस्लों को खुशहाल कर दूंगा। बस और क्या चाहिए? 10 मिनट मुझे दे दे, तेरी नस्लों को खुशहाल, तेरी नस्लों को आबाद कर दूंगा, शाद कर दूंगा। नहीं समझ आई ना? नहीं ना? फिर एक और चीज बताता हूं। मुर्गी क्या करती है? 21 दिन का चिल्ला काटती है, अंडों पे बैठती है, हंसते जरूरत खाना खा भी लेती है, पानी भी पी लेती है, बाकी सारा वक्त बैठ के अंडों के ऊपर बैठती है। 21 दिन के बाद उसके ऊपर फतूहात के दरवाजे खुलते हैं। सबसे पहले अल्लाह उसे फौज देता है, एक टीम देता है, एक जमात देता है। दूसरा, और जमात और टीम और फौज भी सीखी सिखाई देता है। बच्चे सीखी सिखाई होते हैं। बतख के बच्चे को बतख सीखना सिखाती है, बोले तैरना। दूसरा, अल्लाह पाक उस मुर्गी को एक शजात और जुर्रत देते हैं। पहले वो मुर्गी बिल्ली से डरती थी, अब बिल्ली से लड़ती है। मैंने खुद देखा, जब बच्चे आते हैं ना, मैंने उस मुर्गी को बिल्ली से लड़ते देखा। थोड़ा सा वक्त दे दें जिंदगी में, अल्लाह फिर सिफात और मराआत और अताओं की बरकतों की बारिशें अता कर देगा। आप 10 मिनट जिंदगी में अल्लाह को दे दें, 10 मिनट दे दें 24 घंटों में, और 4 रकात नफिल पढ़ लें इस चाश्त के, और पहली रकात में अलम नशरह और कुल वल्लाह, इसी तरह 4 रकातों में दुआ मांग के उठ जाएं। अल्लाह का मामला अल्लाह के सफर करें। अल्लाह गैब के खजाने से बरकतों, इज्जतों, दौलतों के और रहमतों के, खुशहालियों के, अताओं के अर्शों पे फैसले लेके देगा, फैसले लेके देगा, अर्शों पे फैसले लिख देगा। जो करे सो पाए,
راحت بھی، رحمت بھی، برکت بھی، شفقت بھی، عطا بھی، صفت بھی، کرم بھی، مہربانی بھی، جو کرے سو پائے۔ اپنی زندگی میں نا چھوٹے چھوٹے رنگ بھرتے جائیں، رنگ بھرتے جائیں، چھوٹے چھوٹے چھوٹے، زندگی بڑی لاجواب ہوتی چلی جائے گی۔ اس میں ذائقے ہی ذائقے، اس میں محبت ہی محبت، اس میں عطا بھی عطا، بس ایسے رنگ بھرتے جائیں اپنی زندگی میں، تھوڑے تھوڑے رنگ بھرتے جائیں۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حالت توحید میں مرے، کفر پر نہ مرے اور خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ کئی واقعات دیکھے کہ لوگ ایمان والے تھے لیکن آخری وقت ختم ہو گیا، تو فرمایا اسے چاہیے وہ کم از کم روزانہ 50 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے، جو کہتا ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اور فرمایا کہ جو اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے، وہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ فرمایا وہ ایسے ہے کہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے وہ خالص کیا کرے؟ سورۃ اخلاص پڑھے، سورۃ اخلاص۔ جہاں اور ذکر ہیں، جہاں اور تسبیح ہیں، جہاں اور اعمال ہیں، وہاں سورۃ اخلاص کو بھی اپنی زندگی کے کسی گوشے میں شامل کر دیں، کامیاب ہو جائے گا، بامراد ہو جائے گا۔ زندگی بھی، صحت بھی، تندرستی بھی، عطا بھی، شفقت بھی، برکت بھی، رحمت بھی، انشاءاللہ۔ اللہ کو چند منٹ دے دیں، اور بڑا کریم ہے، تھوڑی سی منت پہ مان جانے والا، اور تھوڑی سی منت پہ مان جانے والا، تھوڑی سی درخواست پہ مان جانے والا، اور تھوڑی سی عطا پہ تھوڑا سا اللہ کو دے دیں، اللہ کہتے ہیں میں راضی ہو گیا ہوں۔ تھوڑی سی چیز پہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ آج کے بعد اپنی زندگی میں کوئی 10 منٹ اللہ کو دے دیا کریں۔ اچھا، یہ 10 منٹ کون سے ہیں یہ بھی ذرا بتا دوں۔ فرض نماز تو بہت ضروری ہے، یہ نوافل وہ ہیں جو اضافی ہیں، آپ جو اضافی لوگوں کو دیتے ہیں وہ جا کے دل پہ پڑتے ہیں۔ ایک بندے کو اس کی اجرت دی 100 روپے، اور 10 روپے اس کو اضافی دے دیے، سن لیں یاد سے، وہ 100 بھول جائیں گے، 10 کبھی نہیں بھولیں گے۔ 100 بھول جائیں گے، وہ 10 کبھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں میرے بندے مجھے بس ایسے 10 منٹ دے دے، تجھے اور تیری نسلوں کے لیے خوشحالی کے دروازے کھول دوں گا، تیرے اور تیری نسلوں کے لیے خوشحالی کے دروازے کھول دوں گا، خوشحالی کے۔ تو مجھے 10 منٹ دے دے۔